للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران حج میں نے مشاہدہ کیا کہ اکثر زائرین کو حج اور عمرہ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، وہ بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتے تھے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ مسائل حج و عمرہ کا نہ سیکھنا تھا۔ کئی لوگوں کو احرام باندھنا نہیں آتا تھا، کئی لوگ میقات سے احرام باندھنے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح طواف اور سعی میں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، سعی کر کے حلق کروانے سے پہلے احرام کھول دیتے ہیں۔ میں آپ کو حج عمرہ کے طریقے سیکھنے کی اہمیت کا بتاتا ہوں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، وارنا مناسکنا، اے اللہ ہم کو حج عمرہ کے طریقے سکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خذوا انی مناسککم، صحابہ آؤ مجھ سے حج عمرہ کے طریقے سیکھ لو۔ لیکن آج ہم مسلمان اپنی عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور عمرہ کے طریقے سیکھنے کی دانستہ کوشش نہیں کرتے۔ بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کئی ماہ پہلے صلاح مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ مکان یا پلاٹ خریدنا ہو تو دوست احباب سے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ خلاد بن رافع نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، نماز پڑھ کر آپ کے پاس آئے اور سلام کر کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلے گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، آپ نے یہی فرمایا۔ وہ صحابی بولے، یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، سکون اطمینان کے ساتھ قیام، رکوع اور سجدہ کرو۔ وہ صحابی اس طرح نماز پڑھ کر گئے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کا طریقہ سنت کے مطابق سیکھ کر جانا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیک عمل کے لیے 3 شرائط ہیں، ایماندار ہو، اخلاص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں آپ کو عمرہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ عمرہ کے 3 ارکان ہیں، احرام، نمبر 2 طواف بیت اللہ، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ 2 واجبات ہیں، میقات سے زبان سے عمرہ کی ادائیگی کا اقرار کرنا، نمبر 2 حلق یا قصر۔ اگر رکن رہ گیا تو آپ کا عمرہ نہیں، اگر واجب چھوٹ گیا پھر آپ کو ایک دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب ہے ایک جانور ذبح کر کے مکہ کے مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اب میں عمرہ کے اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن، غیر ضروری بال وغیرہ کاٹ لیں۔ غسل کر کے مرد حضرات جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے جسم مبارک پہ خوشبو لگائی تھی۔ مردوں کا احرام 2 سفید آنسلی چادریں ہیں۔ وضو کر کے مرد ایک چادر تہمت کی طرح باندھیں گے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیں گے۔ عورتوں کا اپنا لباس ہی ان کا احرام ہوگا۔
ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، لیکن نیت میقات سے کرنی ہے۔ میقات آنے سے پہلے جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا احرام باندھ لیں، اور زبان سے لبیک اللہم عمرتا کہیں۔ اس کے بعد تلبیہ پکارنا ہے، مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ پڑھتے رہیں مکہ جا کے۔ مکہ پہنچ کر اپنا سامان ہوٹل میں رکھیں، آرام کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، نہا دھو کر وضو کر کے تازہ دم ہو کر مسجد الحرام چلے جائیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ اگر پوری دعا کسی کو نہیں آتی تو صرف یہی پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں۔ مسجد کے اندر بیت اللہ کے سامنے حجر اسود والے کونے کے بالمقابل سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں پہنچ کر تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مردوں کے لیے طواف قدوم میں استباء کرنا ضروری ہے۔ استباء ہوتا ہے دایاں کندھا ننگا کرنا۔ چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں۔ اب استلام کر کے طواف شروع کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہے حجر اسود کو چومنا یا بوسہ دینا۔ اگر رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ یا چھڑی لگا کر ہاتھ چوم لیں۔ اگر رش کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے ہی دایاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ واللہ اکبر کہیں اور طواف شروع کر دیں۔ پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہے پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کر ذرا تیز چلنا۔ اب مقام ابراہیم اور حتیم کی طرف سے ہوتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچ جائیں۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا ہے، نہ ہاتھ لگا کر چومنا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے کونے تک یہ دعا پڑھنی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف اس طرح کرنا ہے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، یعنی اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مرد حضرات دایاں کندھا ڈھانپ لیں اور استلام کر کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف چلے جائیں اور 2 رکعت نماز سنت ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے رش ہو تو مسجد الحرام میں کہیں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد جی بھر کر آب زمزم پئیں، تھوڑا سا پانی سر میں بھی ڈالیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا، وسیع رزق کا اور بیماریوں سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ آب زمزم پی کر پھر استلام کریں اور باب صفا سے گزر کر سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جائیں اور یہ آیت پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر یہ کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وناصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور دوسری دعائیں پڑھیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے، اور عالم اسلام کی بھلائی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب سعی کرنی ہے۔ سعی کے لیے صفا پہاڑی کے دائیں طرف سے مروہ کی طرف جائیں۔ یہاں بھی دونوں طرف سبز لائٹ لگی ہوئی ہیں۔ مردوں کے لیے یہاں دوڑنا بھی سنت ہے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر صفا کی طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں التجائیں کرنی ہیں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا۔ صفا سے مروہ تک 4 بار چلنا اور مروہ سے صفا تک 3 بار چلنا سعی کہلاتا ہے۔ سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی اور اختتام مروہ پر ہوگا۔ اب حلق یا قصر، سعی کے 7 چکر مکمل کر کے حلق یا قصر کروائیں۔ حلق اس طرح سے سارے سر کے بال مونڈنے کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروانے والے پر 3 بار رحمت و مغفرت کی دعا کی، اور قصر کینچی سے سارے سر کے بال چھوٹے کروانے کو کہتے ہیں، اور قصر کروانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 بار رحمت و مغفرت کی دعا کی۔ خواتین 1 پور کے برابر بال خود کینچی سے کاٹ لیں یا محرم سے کٹوائیں۔ اب احرام کھول کر سادہ لباس پہن لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اب احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہ کریں، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کریں۔ مرد سر نہ ڈھانپیں، عورتیں سر کو ڈھانپیں گی، عورتیں دستانے نہ پہنیں اور نقاب بھی نہ کریں، البتہ غیر محرم کی موجودگی میں چہرے پر کپڑا لٹکا لیں۔ حالت احرام میں نکاح کرنا یا کرانا، نکاح کا پیغام دینا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی حرام ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا سفر عورتیں اپنے خامند یا محرم کے ساتھ کریں۔ دوسروں کو اپنا محرم بنا کر لے جانے سے عبادت ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ جوتا ایسا پہنیں کہ ٹخنا ننگا رہے۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار نہ کیا جائے، نہ شکار میں مدد کی جائے۔ ادھر جا کے ہم نے دیکھا کہ زائرین بہت سی بے اعتدالیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ استلام کرنا سنت ہے، جبکہ استلام کے وقت دھکے دینا حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت وہاں راش نہ کریں، نہ کسی کو دھکا دیں۔ حضرت عمر مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت آپ کو تاکید فرمائی کہ دیکھو تم قوی آدمی ہو، استلام کا میں نے آسان طریقہ بتا دیا ہے، اشارے کا۔ لوگوں سے مزاحمت نہیں کرنی ہے، دھکم پیل نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہی تھیں، صحابہ نے کہا ماں جی آئیں آپ کو حجر اسود کا بوسہ دلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، راش کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام اشارہ کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، ادھر بھی عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، لیکن ادھر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے 1668، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہم صحابیات حالت احرام میں اجنبی مردوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیتی تھیں۔
دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1837۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مسافر ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پر ڈال لیتی تھیں۔ اور کچھ لوگوں کے مسائل ہیں، میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ مستحاضہ عورت، بواسیر کے مریض اور ایسے مریض جن کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو طواف کریں اور نماز بھی پڑھیں، یہ لوگ پیمپر لگا سکتے ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت طہارت کے بعد طواف کرے گی۔ اور اگلا ہے اپنے ملک سے جو لوگ ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ عمرہ زائرین احرام ادھر سے نہیں باندھیں گے، مدینہ منورہ میں قیام کے بعد مکہ آتے وقت ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ حج اور عمرہ کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت مدینہ منورہ کا سفر اور مسجد نبوی شریف کی زیارت ہے۔ اس کے علاوہ البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین اور قبرستان شہدائے احد کی زیارت مستحب ہے۔ میں نے عمرہ کا طریقہ اللہ کے مہمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔